بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقویۃ الایمان پیج نمبر 23. ہم مسلسل کچھ پیریڈ سے کتاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پیچھے دیکھیں 21 پیج پر کتاب کے ممتاز خصائص، اس کی جو ہیں چند اہم خصوصیات جو بڑی نمایاں ہیں. ان میں سے ایک پوائنٹ ہے اعتناء اور عدم اعتناء کے متضاد مناظر. اعتناء کہتے ہیں پرواہ یا توجہ، ٹھیک ہے. اور عدم اعتناء، عدم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں غیر جسے کہتے ہیں غیر. جیسے کہ کہا جائے کہ حاضر، ہاں جی لاپرواہ مراد یہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا حاضر اور غیر حاضر، اس طرح کہا جاتا ہے اعتناء پرواہ کرنا اور عدم اعتناء نا پرواہ کرنا، لاپرواہی. سمجھ میں آ گیا؟ عدم اعتناء کے متضاد کیا ہوتے ہیں؟ اپوزٹ، دو مناظر یعنی منظر کی جمع. اس حصے میں ہمیں بتایا جائے گا کہ لوگوں کے اس کتاب کے بارے میں کچھ کی توجہ اور پرواہ بہت ہوئی، کچھ نے بہت پرواہ کی اور کچھ نے بے پرواہی بہت کی. اور یہ تو عام طور پر کسی بھی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ توجہ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. یہ امر حد درجہ تعجب انگیز ہے، یعنی یہ معاملہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہے کہ تقویۃ الایمان اپنے گوناگوں محاسن کے باوجود، گوناگوں بہت زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کہ اس میں بہت زیادہ محاسن حسن کی جمع ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تقویۃ الایمان اپنی بہت ساری خصوصیات، حسن اور بہتری کے باوجود عقیدت مندوں کے دائرے میں بیک وقت اعتناء اور عدم اعتناء کے متضاد مناظر کا مرجع بنی رہی. یعنی یہ لوگوں کے درمیان عقیدت مندوں کے دائرے میں بیک وقت مسلسل توجہ اور عدم توجہی، اس کو کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے اعتناء توجہ اور عدم اعتناء عدم توجہی، یعنی وہی پرواہ اور لاپرواہی. دو تین لفظ بتا دیتی ہوں کے بعد اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ متضاد یعنی مختلف مناظر کا مرجع بنی رہی. مرجع کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، کسی بات کا کسی بات کی طرف لوٹنا. یعنی اس کتاب کی طرف لوگوں کی رائے اچھی اور بری دونوں لوٹتی رہی، دونوں طرح کی باتیں اس کو سننی پڑی کتاب کو. اس کی طباعت اور اشاعت، طباعت جسے کتاب طبع کی جاتی ہے، اور اشاعت یعنی اشاعت پھیلانا کتاب کی جتنی جو ہے وہ شائع ہوتی ہے وہ. اس کی طباعت اور اشاعت سے اعتناء یعنی توجہ کا یہ حال کہ اردو کی کوئی دوسری کتاب اس کی برابری کا دم نہیں مار سکتی. یعنی اگر لوگوں نے اس کی پرواہ کی اور توجہ دی تو اتنی دی کہ اس سے زیادہ کوئی کتاب مارکیٹ میں چھپی نہیں. سب سے زیادہ یہ کتاب چھپی. بہت سے اشخاص اور ادارات، یہاں پہ لفظ ہے اشخاص و ادارات، واو کا معنی اور ہوتا ہے. بہت سے لوگ، افراد اور ادارے، آپ ادارے کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ادارات وہی بات ہے، کا دستور حیات ہی یہ رہا. دستور حیات کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا اصول ہی یہ رہا. مسلسل یہ کرتے رہے کہ ہر سال اس کے ہزاروں نسخے چھاپتے اور مفت یا تقریباً مفت تقسیم کرتے تھے. کبھی 100% زیرو پیسہ لیتے ہی نہ، اور کبھی لیتے تو اتنا کم لیتے کہ مراد اس سے کمائی نہ ہوتی، مراد اشاعت ہی ہوتی. لیکن عدم اعتناء کی یہ کیفیت، اب لاپرواہی کی کیفیت بیان کرنے لگے ہیں. ایک طرف انہوں نے بیان کر دیا کہ توجہ رہی تو اتنی رہی. اب عدم اعتناء کی یہ کیفیت کہ نہ کتاب کے متن کی تصحیح تنقیح پر کوئی قابل ذکر توجہ دی گئی، مطلب اٹھائی اور چھاپ کے ثواب تو کماتے رہے، لیکن اس کی تصحیح کیا ہوتی ہے؟ درستگی. تنقیح کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو کمی بیشی کرنی چاہیے تھی وہ، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. نہ زمانے کے مذاق مطالعہ میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ اور تہذیب کا کوئی سر و سامان کیا گیا. گویا کہ جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جس سے بات کو بیان اور واضح کیا جاتا ہے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی. ابھی یہ جملے جو میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، جو لفظ بول رہی ہوں، اگر ان الفاظ کو میں آسان کر کے آپ کو نہ بتاؤں
تو آپ اس پوری بات کو سمجھ سے کتنا کو سمجھ سکیں گے؟ ہوئے گی نا مشکل. تو ہر کوئی اتنی اچھی اردو نہیں جانتا. تو جب اگلی نسل چلتی رہی تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کتاب میں بھی ویسے ترمیم ہوتی رہتی. ہر پڑھنے والا لکھنے والا جب اس کتاب کو چھاپتا، اگر ہر سال جیسے سالانہ جو چھپائی ہو رہی تھی، اس چھپائی کے دوران کسی ایک عالم کے پاس لے جاتا اور اسے کہتا کہ اس سال جتنے مشکل الفاظ ہیں اس کو آسان کر دیں. اور ہر سال کوئی اس کے ہر پیج میں سے کوئی 5 الفاظ بھی آسان شائع ہونے لگتے، اور پھر اگلے سال پھر اور پھر، تو آج یہ کتنی آسان اردو میں آ چکی ہوتی. ایک وقت تھا کہ لکھنؤ کی اردو بڑی مشہور تھی، اتنی مشہور تھی کہ اس کے اردو بولنے والے لوگ کسی دوسرے علاقے میں جاتے تو وہ لوگ ان پر ہنسا کرتے، کتنے بات ہے. وہ خود کو میں نہیں کہتے تھے، ہم 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 ادھر جا رہے ہیں، ہم یہاں سے آ رہے ہیں. ہاں، آپ کے ساتھ یہ بات کرنا تھی. اور ہر بات کے ساتھ اتنے القاب لگاتے، حضرت جی، عزت معاب، بڑے بڑے ایٹیکیٹس کے ساتھ بولتے. تو اس علاقے کے لوگوں کی بڑی شان ہوتی تھی کہ ان کا گفتگو کا سٹائل بہت اچھا ہے، بڑا اعلیٰ اور عمدہ ہے. بہرحال رفتہ رفتہ جیسے ہر چیز تباہ ہوئی، اس طرح وہ آداب بھی تباہی کی طرف جاتے رہے. لوگ اتنے ریلیکس ہونے لگ گئے. انہوں نے علم کو بھی چھوڑا، تو جتنا علم کو چھوڑا اتنا ادب کو بھی چھوڑا، تہذیب کو بھی پیچھے دھکیلا. بہرحال یہ سب چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ زمانے کے مزاح مطالعہ میں ارتقا تبدیلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تبویب، اس کی درستگی، اس کی تہذیب، اس کا طریقہ، کچھ بھی اس کا کوشش نہیں کی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ عقیدت مندوں نے بھی اس سے زیادہ تبرک کا درجہ دے دیا تھا. یہ کتاب کیا بن گئی تھی؟ تبرک بن گئی تھی. ہمارے یہاں بہت سے کام آج بھی رمضان میں تبرک کے طور پر کیے جاتے ہیں. بس رمضان آ گیا، روزے کھلائیں، بڑا ثواب ہے، بے شک ثواب ہے. تو کیا اس کے علاوہ تعلیم، تبلیغ، دین، محنت پہ اور نہیں ہے؟ ادھر توجہ نہیں جاتی. اور اس متاع عزیز سے، متاع سامان کو کہتے ہیں، یعنی اس اچھے اور عزیز سامان سے مخصوص ربط و ضبط کا تقاضا صرف یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جس صورت میں آئی ہے اسی صورت میں آئندہ نسلوں کے حوالے کر دی جائے. یہ اس کتاب کی تو کیا ہی ستم ظریفی ہے، یہ ستم ظریفی تو ہمارے قرآن کے ساتھ چلی آ رہی ہے. تبرک کی کتاب ہے، جیسے ہے ویسے کی ویسی. اللہ نے کہا ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اس کو نہیں چھیڑنا. اس کو کسی نے آگے اچھا سا لکھنے پڑھنے کی اس پر اسٹرگل کی ہی نہیں گئی. اس کو ایز اٹ از اگلی قوم کو دے دیا گیا. اگلی قوم کو اس کے تراجم، اس کی وضاحت، اس کی عربک ٹیکسٹ، اس کی گرامر، اس کی تجوید، اس کی ترتیب، اس کی ترتیب، کچھ بھی تو نہیں بتایا گیا. اٹھایا قرآن دے دیا گیا. اگلی نسل کو عربی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا بھی لوگوں نے کیا، ثواب ہی کمایا. الف لام میم الف لام میم، بس کوئی اس کی آگے گہرائی نہیں. مغضوب علیہم ولا الضالین، بس لفظ پڑھے اور آگے چلتے گئے. ایسا ہی اس کتاب کے ساتھ ہوا. راقم الحروف، حروف جو حرف کی جمع، اور راقم رقم کرنے والا، یعنی کتاب کا رائٹر. راقم الحروف کے علم کے مطابق تصحیح، متن اور تبویب. راقم الحروف کے علم کے مطابق، یہ جو لکھنے والا اب یہ باتیں لکھ رہا ہے نا، یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ رائٹر شاہ اسماعیل شہید نے نہیں لکھی ہوئی. کتاب آگے جا کے شروع ہونی ہے. یہ اب والا رائٹر لکھ رہا ہے اس کے بارے میں کہ اس کتاب کے ساتھ یہ کمی بیشی اور زیادتی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ والا راقم الحروف جو ہے، یہ لکھنے والا، راقم کون ہوتا ہے؟ رقم کرنے والا. تو اس کے علم کے مطابق تصحیح متن، متن جو اس بندے کا شاہ اسماعیل شہید کی کتاب کا حصہ جو اس نے لکھا ہے، اس کے درستگی اور تبویب مطالب کی صرف 2 کوششیں مختلف اوقات میں ہوئیں. اتنے 100 سال کے اندر صرف 2 کوششیں ہوئیں، لیکن وہ بھی ادھوری رہ گئی. اوکے.